بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. خدا ایسا وقت کسی پر نہ لائے. میں جس حال میں ہسپتال میں پڑی تھی، اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید ابھی تک خودکشی کر لیتی، لیکن میں پھر بھی بے غیرتوں کی طرح ہسپتال کے بستر پر زندہ حالت میں موجود تھی. میرے آس پاس کوئی بھی نہ تھا. گھر والے تو میری شکل بھی دیکھنا نہ چاہتے تھے. میں اس ہسپتال میں پڑی اکیلی سسک رہی تھی. شاید یہ کوئی سرکاری ہسپتال تھا، کیونکہ میرے جیسے کئی مریض اس جنرل وارڈ میں موجود تھے. میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے. اپنی حالت اچھی طرح سمجھتی تھی. ایک ہاتھ میں ڈرپ بھی لگی تھی جو قطرہ قطرہ بن کر میرے جسم میں داخل ہو رہی تھی. میں نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہاں میری سننے والا کوئی بھی نہ تھا. تبھی اچانک ایک سفید لباس پہنے لڑکا آیا. اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا، پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا. وہ میرے بنا بولے ہی سمجھ گیا تھا کہ میں اس وقت پیاسی ہوں. پانی پی کر پھر سے میں بے دم ہو گئی. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تبھی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. مہربان لہجے میں کہنے لگا، رونے کی ضرورت نہیں، اب آپ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں. میں اسے کیسے بتاؤں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اگر میں ساری زندگی بھی اس پر آنسو بہاؤں تو میرا غم کم نہ ہوگا. میری پوری زندگی برباد ہو گئی تھی. میں اپنے گھر والوں کے لیے ذلت کا باعث بنی تھی. اچانک ہی مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا. میں چیخیں مار مار کر رونے لگی. تبھی وہ لڑکا آیا. اس نے میرے بازو میں کوئی انجیکشن لگا دیا، جس کے اثر سے میں گہری نیند میں چلی گئی. لیکن ہوش و حواس کھونے سے پہلے میں اپنے اس بھیانک ماضی کو کیسے بھول سکتی تھی جس نے آج مجھے ہاسپٹل کا منہ دکھایا تھا. میرا نام رخسار ہے. ہم 7 بہن بھائی تھے. ابو میرے ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان چلاتے تھے. ایک بڑا بھائی تھا، جبکہ ایک سب سے چھوٹا. بیچ کی ہم 5 بہنیں تھیں، جس میں میرا نمبر تیسرا تھا. میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں بلا کی خوبصورت تھی. سارے بہن بھائیوں سے سب سے الگ، گوری چٹی، سفید رنگت لیے میں اپنی بہنوں سے بہت الگ دکھتی تھی. محلے پڑوس کی دوستیں اور میرے رشتہ دار سبھی امی سے آ کر کہتے کہ تمہاری یہ بیٹی نہ جانے کس پر چلی گئی، سب سے الگ ہی ناک نقشہ چرایا ہے اس نے. مجھے ان کی باتیں خوشی نہیں دیتی تھیں. اپنی تعریف سن کر عجیب لگتا تھا. نہ جانے کیوں میں ان سب سے الگ ہوں. مجھے اپنی خوبصورتی اچھی نہیں لگتی تھی. پھر میٹرک کر کے اب میں کالج میں پڑھ رہی تھی. وہاں نئی نئی لڑکیاں مجھ سے دوستی کی خواہاں تھیں، لیکن ابو نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ زیادہ کسی سے دوستی رشتہ داری کرنے کی ضرورت نہیں. اگر لڑکیوں کا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا بھی پسند نہیں تھا. میری دونوں بڑی بہنوں نے تو میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن میں نے پڑھائی کے شوق میں کالج میں داخلہ لیا تھا، کیونکہ یہ ایک سرکاری کالج تھا. یہاں پر پڑھائی اتنی مہنگی نہ تھی. گھر میں غربت تھی، جبھی تو ابھی تک بڑی باجیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی. حالانکہ رشتے تو ان کے بہت آتے تھے، لیکن امی نے ان کا جہیز تیار نہیں کیا تھا. وجہ وہی گھر کے حالات. بھائی ایک فیکٹری میں کام کر رہے تھے، جبکہ ابو ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان چلاتے تھے. پائی پائی جوڑ کر اماں گھر میں راشن اور دوسرا سامان لے کر آتی تھیں. وہ بیچاری بھی گھر میں سلائی وغیرہ کر لیتی تھیں. محلے پڑوس کے لوگ ان سے کپڑے سلواتے تھے. میں ابھی تک آزاد پنچھی کی طرح زندگی گزار رہی تھی. میرے اوپر نہ تو کوئی خاص گھر کی ذمہ داری تھی اور نہ ہی گھر کے مسئلوں میں الجھنے کی. ابھی میری زندگی انجوائے کرنے کے دن تھے. کالج میں آ کر تو زندگی بالکل بدل گئی تھی. کافی لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھیں، لیکن ایک لڑکی جس کا نام شفا تھا، وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی. وہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی. اونچی پونی ٹیل بنائے، گلے میں دوپٹہ ڈالے، آنکھوں میں لینز لگائے اور ناخنوں پر نیل پالش لگائے. عجیب فیشنیبل سی لڑکی تھی. میں نے اس سے لاکھ پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی. بار بار کہتی کہ تمہیں دیکھ کر تو مجھے عشق ہو گیا ہے، تم بہت خوبصورت ہو، دیکھو مجھ سے دوستی کر لو، فائدے میں رہو گی. کالج کی کئی لڑکیوں نے مجھے اس سے دور رہنے کا کہا اور بتایا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنا. لیکن وہ تو جیسے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی. پھر میں نے بھی مروت کے مارے اس سے دعا سلام کرنا شروع کر دی. دیکھتے ہی دیکھتے ہماری وہ دعا سلام گہری دوستی میں بدل گئی. میں نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس سے دور نہ رکھ سکی. وہ آئے دن مجھے اس بات پر اکساتی
کہ آدھے دن کی چھٹی لے کر ہم گھومنے پھرنے چلتے ہیں، لیکن میں ایسی باتوں سے ڈرتی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ ابو یا بھائی مجھے دیکھ لیتے تو میری جان پر بن آتی، اسی لیے میں کہیں بھی جانے سے ڈرتی تھی۔ لیکن وہ روزانہ کھانے کے لیے کبھی برگر، کبھی پیزا، تو کبھی مہنگے مہنگے کھانے لے کر آتی۔ پھر ایک دن اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ کہنے لگی میں بھی تمہاری طرح غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں نے اپنے حالات خود بدلے ہیں۔ میں اس کی بات سمجھی نہ تھی۔ حیران ہو کر پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ ایک راز ہے، کل میرے ساتھ چلنا، تب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ کوئی کام کرتی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کام کر لوں گی۔ اچھا ہے کہ گھر میں جو اس قدر حالات خراب ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، 4 پیسے آئیں گے تو پریشانی بھی کم ہو جائے گی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جیسے ہی دوسرے دن میں کالج آئی، صبح سویرے ہی اچانک شفا ناٹک کرنے لگی کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے مجھے ایک آنکھ سے اشارہ کیا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یوں ہم دونوں نے کالج بنک کیا۔ صبح 10 بجے ہی ایک ساتھ نکلے۔ میں نے پورے وجود پر چادر لپیٹی ہوئی تھی، جبکہ شفا کا دوپٹہ گلے میں تھا۔ پھر وہ راستے میں مجھے کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ آ کر اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھنا، جس طرح میں نے اپنے حالات بدلے ہیں اسی طرح تمہارے حالات بھی بدل جائیں گے۔ وہ پورا راستہ یوں ہی چکنی چپڑی باتیں کرتی رہی۔ میں خوشگمانیوں کے سمندر میں غرق تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک بنگلے پر چلی آئی۔ حالانکہ مجھے یہاں آتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں کبھی اکیلی ایسی جگہوں پر نہیں گئی تھی۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ یہ لوگ بہت پیسے والے ہیں، چھوٹے سے کام کے بدلے میں ڈھیروں پیسے دیتے ہیں، اب تمہارے بھی عیش ہونے والے ہیں۔ وہ مجھے سرسبز باغ دکھا رہی تھی۔ اب میں اندر آ گئی۔ اس بنگلے میں تو سارے مرد ہی مرد تھے، عجیب و غریب، اوٹ پٹانگ ہلیوں والے، گلے میں چین پہنے، ہاتھوں میں موٹی موٹی انگلیاں۔ حلیے سے ہی وہ بہت آوارہ مزاج لگ رہے تھے۔ میں پلٹ کر واپس جانے کو تھی، لیکن اچانک ہی شفا نے میرا بازو کھینچا، مجھے صوفے پر گرا دیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو شفا؟ مجھے جانے دو، میں اسے ملتجی لہجے میں کہنے لگی، لیکن اچانک ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ مکار لہجے میں کہنے لگی، تمہیں یہاں تک لانا ہی میرا بہت بڑا کام ہے، آخر مجھے اسی کام کے لیے تو رکھا گیا ہے، کالج سے معصوم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر ان لوگوں کے پاس لے کر آنا۔ میں اس کی ہر بات کا مطلب سمجھ گئی تھی، اگرچہ کم عمر تھی لیکن اتنی بھی نادان نہیں تھی کہ اس کے مکروا اور گھٹیا ارادوں کو نہ جان پاتی۔ تبھی میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرو، تم میری سہیلی ہو، تم نے زبردستی مجھ سے دوستی کی تھی۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی اور کہنے لگی، تم سے پہلے بھی میں بہت سی لڑکیوں کو یہاں لا چکی ہوں جو اپنی مرضی اور خوشی سے یہ کام کرتی ہیں، اب تم بھی راضی ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں بھلے ہی ایک غریب گھرانے سے تھی لیکن خراب کردار کی لڑکی نہ تھی، اور نہ ہی میرے ماں باپ نے ایسی تربیت کی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اگر میری عزت پر آنچ آ گئی تو ان کے اوپر کیا بیتے گی؟ ابھی تو 2 بہنیں کنواری گھر میں بیٹھی ہیں۔ میں نے ان کے سامنے لاکھ ہاتھ جوڑے، منتیں کی، ان کو بد دعائیں دیں، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ شفا مجھے دیکھ کر کہے لگاتی رہی۔ پھر 3 دن بعد جب میری حالت انتہائی خراب ہو گئی، تب ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اب اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینکو، جب گھر والے قبول نہیں کریں گے تو واپس ہمارے پاس ہی آئے گی، جیسے دوسری کئی لڑکیاں واپس یہیں آ کر اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ میرے کانوں میں ان کی بھیانک آواز آ رہی تھی۔ میں تو اپنے ہوش و حواس بھی کھو چکی تھی۔ جب تھوڑا تھوڑا ہوش آیا تو لوگ مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ تو مجھے پہچانتے تھے کہ یہ عبد القدیر کی بیٹی ہے جس کی پرچون کی دکان ہے۔ وہ لوگ مجھے گھر چھوڑ گئے، لیکن امی ابو نے مجھ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کیا اور بھائی کو کہا کہ اسے کسی سرکاری ہسپتال میں پھینکاؤ، ہم اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس نے ہماری نہ صرف اس محلے میں بلکہ پورے خاندان میں عزت خراب کر دی۔ 3 دن اپنے عاشق کے ساتھ رہی اور اب اس حالت میں واپس آئی ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں، مجھ پر ظلم ڈھانے والے کوئی اور لوگ ہیں۔ میری وہ دوست جس کی باتوں میں آ کر میں نے اس سے دوستی کر لی، لیکن میں کیسے آواز نکالتی، کیونکہ اپنے ہوش کھوئے ہوئے میں بولنے کی طاقت کھو چکی تھی۔ پھر جب ہوش آیا تو ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی
میرے دائیں بائیں بہت سے مریض لیٹے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ میرے گھر والے اس حالت میں مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن میں نے پھر سوچ لیا کہ میں ان ذلیل انسانوں کے پاس واپس کبھی نہیں جاؤں گی جنہوں نے میری زندگی برباد کی ہے۔ آدھی رات ہوئی، ہسپتال میں سناٹا سا چھا گیا۔ میں نے ہاتھ میں لگی ڈرپ نکالی، چپکے سے اپنا دوپٹہ اوڑھ کر ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ میرے پاس کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ اب میں ماری ماری سڑکوں پر پھرنے لگی۔ سڑک سے گزرتے ہر شخص کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے ہوس محسوس ہونے لگی۔ میں ان سے چھپتی چھپاتی کسی دارالامان کی تلاش میں تھی۔ ایک درخت کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی جب مجھے ایک آواز سنائی دی، آپ کو ہسپتال میں ہی رہنا چاہیے تھا، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مہربان لہجے والا نوجوان، یہ تو وہی تھا جس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، کہیں یہ بھی اپنا ہاتھ صاف کرنے تو نہیں آیا۔ میں چیخ چیخ کر اسے کہنے لگی کہ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اگر ٹھیک بھی نہیں ہوں تو مجھے مرنے دو، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں غصے سے اسے کہہ رہی تھی، لیکن وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ بڑی نرمی سے کہنے لگا، اگر آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تو یہاں رہ کر بہت سے لوگ آپ کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ میرے ساتھ گھر چلیں، یہاں سے تھوڑی ہی دور میرا گھر ہے، وہاں آپ کی عزت محفوظ رہے گی، اور آپ ابھی ایسی حالت میں نہیں ہیں کہ سڑکوں پر ماری ماری پھریں۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی شیطانیت دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہاں مہربانی اور رحم تھا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اس پر اعتبار کروں۔ تبھی کمزور اور کانپتے وجود کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ اس کے گھر جانے لگی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ سردی کی وجہ سے میرا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ نہ تو جسم پر کوئی گرم کپڑا تھا، نہ ہی کوئی چادر۔ ہم جیسی لڑکیاں جو جذبات میں آ کر بنا سوچے سمجھے قدم اٹھا لیتی ہیں، ان کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاید میں اسی کی مستحق تھی۔ بستی تو بہت پیچھے رہ گئی تھی، اس کا گھر نہ جانے کہاں تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی۔ اب وہ درختوں جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہا تھا۔ شاید یہ کوئی جنگل کا علاقہ تھا۔ آس پاس سناٹا پھیلا تھا اور وحشت میرے دل کو سہمائے جا رہی تھی۔ پھر آخر کار مجھے دور ایک گھر نظر آیا۔ وہ پیچھے پلٹا، اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، وہی میرا گھر ہے، اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی بس میں یہیں پر گر جاؤں، کیونکہ مزید چلنے کی سکت میرے اندر نہ تھی۔ ہمت کر کے چلتی جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کا گھر آیا تو جان میں جان آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ضرور اس کا خاندان بھی اس گھر میں رہتا ہوگا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو ہولناک سناٹا میرا منتظر تھا۔ اب میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اسے کہنے لگی کہ کہاں ہیں تمہارے گھر والے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرایا، پھر کہنے لگا، میں اکیلا ہی اس گھر میں رہتا ہوں، لیکن آج کے بعد اکیلا نہیں، بلکہ تم میرے ساتھ ہوگی۔ تبھی ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر گیا۔ میں اس کے پیچھے ہی تھی، لیکن میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہاں ایک خوفناک شکل والا آدمی بیٹھا تھا، کالے رنگ کے کپڑے پہنے، زمین پر گول دائرہ بنائے۔ وہ نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، لے آئے تم اسے، کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ اس کا لہجہ خوفناک تھا۔ مجھے لگا جیسے ایک بار پھر میں دلدل میں جا پھنسی ہوں۔ تو کیا یہ مجھے جھوٹ بول کر یہاں لایا ہے؟ میں ایک بار پھر پلٹی اور یہاں سے بھاگنے لگی، لیکن اچانک ہی اس نے مجھے بازو سے دبوچ لیا۔ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں یہاں کسی برے کام کے لیے نہیں لایا، بلکہ میرا تھوڑا ساتھ دو، میری مدد کرو، بدلے میں تمہاری زندگی بدل جائے گی، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ اب بھی اس کے لہجے کی نرمی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ منت بھرے لہجے میں مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں اکیلے رہتے ہو، لیکن یہ خوفناک آدمی کون ہے؟ اس نے مجھے دیکھ کر ایسے کیوں کہا؟ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ تھوڑی عجیب بات ہے، تم دوسرے کمرے میں بیٹھو، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ اب میں دوسرے کمرے میں جا بیٹھی۔ ویسے بھی میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں مزید کہیں جا سکتی۔ ایسے لگتا تھا کہ ٹانگوں میں تو جان ہی نہیں رہی۔
اب میں اس چارپائی پر لیٹتے ہی بے دم ہو کر گر گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ اپنے آپ کو عجیب بے بسی کی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی۔ وہیں پر لیٹے لیٹے کب میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھ کھلی تو میرے ارد گرد 3-4 عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان کی سفید آنکھیں بتا رہی تھیں کہ یہ عورتیں مجھ سے بہت الگ ہیں۔ ساری عورتوں نے عجیب و غریب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلنے کی منتظر تھی، میں سہمی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، چاروں طرف نظر گھما کر اس نوجوان کو تلاش کرنے لگی جو یہاں مجھے چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی یہ دیکھ کر کہ یہ گھر وہ نہیں تھا جہاں پر رات کو میں آئی تھی۔ تو کیا اب میں کسی دوسری جگہ پر آ گئی ہوں؟ یہ سوچ کر میں رو دینے کو تھی۔ پھر ایک عورت کہنے لگی کہ جلدی کرو، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیسا انتظار؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں سہمے ہوئے لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ تو ایک عورت کہنے لگی، یہ سب ابھی نہ پوچھو، باہر جاؤ گی تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ جس تحکمانہ انداز میں کہہ رہی تھی مجھے اس کی بات ماننا ہی تھی۔ میں کھڑی ہوئی۔ ایسی ہی حالت میں نے دیکھا پاس ہی ایک کرسی رکھی تھی جس پر ایک خوبصورت لباس موجود تھا۔ ان تینوں عورتوں نے مل کر مجھے وہ لباس پہنایا، تیار کیا، زیورات سے لاد پھاند کر اب وہ مجھے باہر لے کر جا رہی تھی۔ تبھی ایک عورت سرگوشی میں کہنے لگی، آج تمہاری شادی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھی۔ میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ میں کسی بھی انسان کے قابل نہیں تھی۔ نہیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ میں بلند آواز میں چیخ کر انہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن میری آواز نکل ہی نہ سکی۔ ان چاروں نے مجھے ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ تبھی سامنے بیٹھا وہی نوجوان مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ پھر ایک اونچا، لمبا، ادھیڑ عمر شخص سب کو کہنے لگا، مبارک ہو، آج ہمارے چھوٹے سردار کی وہ خواہش پوری ہو گئی۔ آج اسے وہ لڑکی مل گئی جس سے یہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب خوش ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ اس مقصد سے مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ مجھے وہ نوجوان زہر لگ رہا تھا، حالانکہ میں اس کے قابل نہیں تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے دور بھاگ جاؤں، لیکن میں ان کے نرغے میں پھنس چکی تھی۔ تبھی مجھے خوبصورت پھولوں کا ہار پہنایا گیا۔ ساری عورتیں آ کر مجھے مٹھائی کھلا رہی تھیں۔ پھر ایک خوبصورت انگوٹھی اس نوجوان نے میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ اب میں ہکا بکا سی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر انہوں نے بغیر کچھ جانے، تحقیقات کیے میرے ساتھ کیسے شادی کر دی۔ جیسے ہی سچائی ان کے سامنے آئے گی تو یہ مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے۔ لیکن یہ سب تو بہت خوش لگ رہے تھے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان کی بہت سالوں کی منت پوری ہو گئی ہو۔ سارے ہی خوبصورت ملبوسات اور زیورات سے تیار شیار ہو کر یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ تبھی لذیذ کھانے کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ شاید کھانا کھل چکا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بڑے بڑے تھال ٹیبلوں پر رکھے تھے جنہیں سب لوگ بڑے شوق سے کھا رہے تھے۔ تبھی 2 عورتیں آئیں، آ کر مجھے کھانا کھلانے لگیں، لیکن ان کا کھانا دیکھ کر مجھے الٹی آ گئی۔ اتنی لذیذ خوشبو آ رہی تھی، لیکن کھانے کی رنگت اور گوشت کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ میں نے وہ پرے کھسکا دیا۔ تبھی وہ دونوں عجیب انداز میں ہنسی، کہنے لگی، اب تو اس کھانے کی عادت ڈال لو، تمہیں یہیں پر رہنا ہے، اسی لیے روزانہ یہی کھانا کھانا پڑے گا۔ لیکن میں ہرگز یہ نگل نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے یہ سب کیسے اتنے مزے سے یہ کھانا کھا رہے تھے۔ اب میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پے در پے ہونے والی صورتحال نے مجھے ذہنی اذیت پہنچائی تھی۔ بار بار میرے دماغ میں امی ابو کا خیال آتا۔ یقیناً وہ مجھے کبھی زندگی بھر معاف نہیں کریں گے۔ میری خطا ہی اتنی بڑی ہے، ہرگز معافی کے قابل نہیں۔ ان کے بارے میں سوچ کر میں آنسو بہانے لگی۔ تبھی کوئی چپکے سے میرے سامنے بیٹھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جسے انہوں نے میری عجیب انداز میں شادی کی تھی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگی، تم مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آئے۔ آخر تم سب کون ہو اور میرے بارے میں جانے بغیر مجھ سے کیسے شادی کر لی؟ میں ایک گناہ گار ہوں، شاید تم یہ بات نہیں جانتے۔ وہ کہنے لگا، پھر بھی مجھے تم قبول ہو، کیونکہ میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کروں، اور تم سے شادی کر کے میری یہ حسرت پوری ہو گئی۔ وہ عجیب گفتگو کر رہا تھا، پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگا،
کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ماں باپ تمہیں معاف کر دیں، واپس اپنی زندگی میں شامل کر لیں؟ میں حیران پریشان اسے دیکھے گئی۔ اسے کیسے پتا میرے ماضی کے بارے میں؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، صرف ایک شرط پر، جب تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو گی، میں تمہاری زندگی اتنی بدل دوں گا کہ وہ خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، گو کہ مجھے اس کی بات پر اتنا بھروسہ نہیں تھا، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں اس بات پر یقین کر لوں۔ پھر میں اسے ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی۔ وہ اداس لہجے میں کہنے لگا، مجھے کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن میری اصلیت جانے بغیر، اگر کسی کے سامنے میری اصلیت آ جاتی تو وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہ کرتی۔ اسی طرح میں نے بھی تمہیں ایک راز نہیں بتایا اور تمہیں بتائے بغیر ہی شادی کر لی۔ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ بات جان کر بھی تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ نہ جانے کس راز کی بات کر رہا تھا۔ میں حیران سی ہوئی، پھر کہنے لگی کہ کیسا راز؟ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کہنے لگا، وہ راز یہ ہے کہ تم اس وقت جس محل میں بیٹھی ہو وہ انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا ہے، اور میں بھی ایک جن ذات ہوں۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں خوف زدہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم تو ایک انسان ہو، تم کیسے ایک جنات ہو سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، یہی حقیقت ہے، میں اس وقت انسانی روپ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اور یہاں پر موجود ہر شخص ایک جنات ہے۔ ایک آدم زادی سے شادی کرنا میری مجبوری تھی، اگر میں ایسا نہ کرتا تو ہمیں یہ قبیلہ چھوڑ کر کہیں دور جانا پڑتا۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ پھر میں اسے کہنے لگی، لیکن تم تو اس ہسپتال میں تھے، وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا، میں وہاں پر کسی آدم زادی کی تلاش میں گیا تھا۔ اگر چاند کی 14 تاریخ کو میری تم سے شادی نہ ہوتی تو ہمارا پورا قبیلہ برباد ہو جاتا، اسی لیے تو یہ اس شادی پر سب اتنے خوش نظر آ رہے ہیں۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ ایک دم ہی ان سب کے اصل چہرے میرے سامنے آنے لگے۔ وہ سب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی میں نے اپنے زیورات کو دیکھا، وہ اسی دنیا کے لگ رہے تھے۔ اگر کوئی انسان ہوتا تو کبھی بھی مجھے اتنے زیورات اور اتنا قیمتی لباس نہیں دیتا۔ میں اسے گھبرا کر کہنے لگی، مجھے یہاں سے جانا ہے، تم مجھے یہاں پہ مت روکو۔ میں اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی وہ سب آ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک جن زادی کہنے لگی، اب تم کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ جب تک ہم چاہیں گے تمہیں یہیں پر رکنا ہوگا۔ جس طرح تمہاری کچھ مجبوریاں ہیں، تم اپنے گھر نہیں جا سکتی، اسی طرح ہماری بھی مجبوری ہے۔ ابھی تمہارا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ پہلے ہی زندگی مجھ پر آسان نہ تھی، اب میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ نہ جانے وہ کیا عجیب کہانی سنا رہے تھے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی گہرا راز تھا جو ابھی انہوں نے مجھے یہاں روک رکھا تھا۔ نہ تو میں ان کا کھانا کھا سکتی تھی، نہ ہی ان کے قبیلے کی کوئی اور چیز، کیونکہ ان سب کا ذائقہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ابھی آدھی رات کا وقت تھا جب اس محل میں ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ سب ایک دوسرے سے کہنے لگے، وہ آ گئے، اب ہمیں اس لڑکی کو ان کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ تبھی تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا۔ 4 جن زادیاں مجھے لینے آئیں، کہنے لگی، جلدی چلو، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں کسی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر سے میں ان کے ساتھ نہ جانے کس کے سامنے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ شیطان چہرے والا آدمی تھا، اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ اب یہ نہ جانے کوئی جنات تھا یا انسان، کیونکہ یہ انسانی روپ لیے ہی سب لوگ میرے سامنے کھڑے تھے۔ پھر اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، کہنے لگا، لڑکی، کیا تم اپنی مرضی سے اس قبیلے میں رہنے آئی ہو اور تم نے ایک جن ذات سے شادی کر لی؟ وہ بڑے بھاری لہجے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہ آئی کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ تبھی سامنے کھڑے جن ذات نے مجھے اشارے سے کہا کہ ہاں میں جواب دو۔ پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ ہاں، میں اپنی مرضی اور خوشی سے یہاں رہ رہی ہوں۔ تو وہ خوفناک لہجے میں کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ اب
تمہاری پوری زندگی برباد ہو گئی۔ اب تم ساری زندگی ان جنات کے ساتھ گزارو گی، کبھی بھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ اونچے اونچے کہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ویسے بھی کون سی میری زندگی آباد تھی، برباد تو میں پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ان شیطان صفت لوگوں کے چنگل میں پھنس کر جنہوں نے 3 دن تک مجھے اپنے بنگلے پر رکھ کر نہ جانے کیا کیا سلوک میرے ساتھ نہ کیا تھا، نشہ آور چیزیں کھلا کر مجھے 3 دن تک گہری نیند سلا کر رکھا۔ تھوڑی دیر بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی، کیونکہ وہ شیطان نما آدمی اس محل سے چلا گیا تھا۔ لیکن میں اس خوابگاہ میں آ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میری زندگی عجیب مشکل میں پھنس چکی ہے، جس سے میں کبھی باہر نہیں آ سکوں گی۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ وہ جن زیادہ بڑی مہربان اور نرم نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، تم نے آج میری مدد کر کے اچھا کیا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگی کہ تم مجھے میری دنیا میں پہنچا دو، میں کسی دارالامان میں اپنی باقی زندگی گزار لوں گی، لیکن یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کس وجہ سے میں نے تم سے شادی کر کے تمہیں اس محل میں رکھا ہے۔ دراصل میرا باپ اس قبیلے کا سردار تھا۔ ان کے مرنے کے بعد مجھے ہی سردار بننا تھا، لیکن ابھی میں نہ سمجھ تھا۔ پھر وہ شیطان جن جو اس دن تمہیں دیکھنے آیا تھا، وہ میرے باپ کا دوست تھا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی تم سرداری کے قابل نہیں ہو، اس لیے مجھے سردار بننے کا موقع دو، میں تمہارے لیے سارے راستے آسان کر دوں گا۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ جاتا، لیکن میری ماں نے کہا کہ یہ ایک مکار جنزاد ہے، یہ دھوکے سے سردار بن جائے گا، پھر تمہیں اس قبیلے سے نکال دے گا۔ میں اپنی ماں کی بات سمجھ گیا اور اسے انکار کر دیا کہ ہرگز نہیں، میں خود ہی اپنے باپ کی جگہ پر سردار بنوں گا۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ اگر تم نے اپنی مرضی سے مجھے سرداری نہیں دی تو میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو تو کسی آدم زادی سے شادی کر کے دکھاؤ، کیونکہ تمہارے اندر ابھی اتنی طاقتیں نہیں آئیں کہ تم روپ بدل کر کسی بھی انسان کو اپنی طرف مائل کر سکو۔ اگر اس چاند کی 14 تاریخ کو تم نے میری شرط پوری نہ کی تو میں اپنی طاقت سے تمہیں اس قبیلے سے نکلوا دوں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے سرداری مجھے مل جائے گی۔ میں اس کی شرط سن کر حیران رہ گیا۔ اگر انکار کرتا تو وہ یقیناً مجھے اپنے جال میں پھنسا لیتا، پھر سارے قبیلے کے جن زادوں کے سامنے میری کمزوری ظاہر کرتا کہ یہ سردار بننے کا اہل نہیں ہے، اسی لیے اسے سردار نہیں بننا چاہیے۔ لیکن میں نے اس کی شرط مان لی۔ اب میں کسی آدم زادی کی تلاش میں تھا۔ میں خود کو ایک ناکارہ جنزاد سمجھ رہا تھا، کیونکہ باپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی میں نے ابھی اپنی وہ طاقتیں حاصل نہیں کی تھی۔ اب میں بالکل بے بس ہو گیا۔ تب میری ماں جن زادی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو تمہاری اصلیت جانے بنا ہی تم سے شادی پر رضامند ہو، جو کسی مجبوری کے تحت اس دنیا میں بھٹکتی پھر رہی ہو۔ اب میں آتی جاتی خوبصورت لڑکیوں پر نظر رکھنے لگا، جب مجھے ایک کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی تم تھی، جو بے بسی کی حالت میں وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ میں بھی اس گلی میں کھڑا تمہیں کافی دیر تک دیکھتا رہا، لیکن اچانک ہی وہاں سارے انسان جمع ہو گئے۔ وہ تمہیں اٹھا کر نہ جانے کہاں لے کر گئے، لیکن پھر سے تمہیں اس گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میں مسلسل تمہارا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر 3 دن تک تم ہسپتال میں پڑی رہی۔ میں بھی رات کے وقت روپ بدل کر تمہارے پاس پہنچ جاتا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تم اس بھری دنیا میں اکیلی ہو، تم بڑے آرام سے میرے ساتھ میرے قبیلے میں آ سکتی ہو۔ مجھے معاف کر دینا، تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ بہت اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے تمہارے والدین نے، بہن بھائیوں نے تمہیں گھر سے نکالا ہے، اسی طرح تمہاری زندگی میں انہیں واپس لے کر آؤں گا۔ صرف 14 دن کی بات ہے، اس کے بعد ہم دونوں انسانی دنیا میں چلے جائیں گے۔ میری سرداری کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تمہیں میں تمہارے گھر والوں سے ملوا دوں گا اور میں خود اس قبیلے میں واپس آ جاؤں گا۔ یہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں، عیش و آرام سے رہو۔ 14 دن بعد میں تمہیں واپس انسانوں کی دنیا میں لے جاؤں گا۔ وہ مجھے یقین دہانی کروا رہا تھا۔
نہ جانے کیوں میرا دل بھی اس کے لیے نرم پڑنے لگا۔ ویسے بھی تو میں کسی انسان کے قابل تو رہی نہیں تھی۔ اگر اس جن زاد نے مجھ سے شادی کر لی تو کچھ ایسا غلط بھی نہیں کیا، کیونکہ میں واقعی ایک ایسی لڑکی تھی جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ پھر اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا، میں اس جن زادے سے کہنے لگی کہ میں اپنے مجرموں سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا تم اس بدلے میں میرا ساتھ دے سکتے ہو؟ میری آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں، تمہیں ان سے ضرور بدلہ لینا چاہیے۔ اگر برائی کرنے والے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے رہتے ہیں، کبھی رکتے نہیں ہیں۔ اب میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ بھلے کچھ بھی ہو میں ان لوگوں سے بدلہ لے کر رہوں گی، خاص طور پر اپنی اس مکار دوست سے جس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ لیکن اب 14 دن تک مجھے انتظار کرنا تھا۔ یوں میں اسی محل میں رہنے لگی۔ اب دھیرے دھیرے مجھے ان کی ہر چیز اچھی لگنے لگی۔ میں جن زادیوں کے ساتھ مل کر جھیل پر جاتی جہاں کا نیلا پانی مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میں نے آج تک ایسی زندگی نہیں دیکھی تھی۔ یہ تجربہ میرے لیے بالکل نیا اور منفرد تھا۔ پھر ایک رات جب میں اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی، اچانک ہی چھپکے سے دروازہ کھلا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو وہ شیطان جن زاد میرے سر پر کھڑا مجھے مکار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک اس نے میرا منہ دبوچ لیا۔ میں بری طرح پھڑپھڑانے لگی۔ وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ میرا گلا دبانے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی ذلت کے احساس کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ میں چیخ کر کسی کو پکارنا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے آج میں مر جاؤں گی۔ تبھی اچانک کوئی دروازہ کھول کر آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ شیطان جن زاد غائب ہو گیا۔ یہ وہی جن زاد تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ میرے سامنے شرمندگی سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں دھیان نہ دے سکا، یہ کب یہاں پہنچ گیا، لیکن آج کے بعد یہ اس قبیلے میں نہیں رہے گا۔ آج اس نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بعد میں اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دوں گا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا، لیکن میں شدید خوف زدہ تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اب کبھی بھی میری زندگی پہلے کی طرح نہیں ہوگی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کل صبح ہی تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا جہاں تمہارے ماں باپ رہتے ہیں، لیکن اب کی بار تم نے سب سے حقیقت چھپا کر رکھنی ہوگی۔ میں ایک انسان بن کر تمہاری زندگی میں شامل رہوں گا۔ ہم ایک ہی گھر میں رہیں گے، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہوں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ پھر صبح ہوتے ہی آخرکار میں اس کے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلی آئی، جو میری اصل دنیا تھی جہاں پر میرے گھر والے رہتے تھے۔ میں نے اسی بستی میں مکان لیا، جن زادے کے ساتھ وہاں رہنے لگی۔ میں ہر روز کھڑکی سے اپنے ابو کو وہاں سے آتے جاتے گزرتے دیکھتی۔ کبھی میرے بھائی آتے جاتے دکھائی دیتے، لیکن میں بس حسرت سے ان کو دیکھتی رہتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ان کے سامنے گئی تو وہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، بلکہ نفرت سے دیکھ کر نگاہ پھیر لیں گے۔ جن زاد نے اس شہر کا سب سے مہنگا گھر میرے لیے خریدا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ابھی نہیں تو بہت جلد امی ابو کو میرے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ رخسار اس شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ پھر ایک دن میں آدھی رات کو رو رہی تھی تو وہ جن زاد میرے سامنے آیا۔ کہنے لگا، میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوا کر رہوں گا۔ اگر تم میرے کہنے کے مطابق چلیں تو بہت جلد ان کے دل میں تمہاری جگہ بن جائے گی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے تمہیں اپنی ماں کے دل میں اپنی جگہ بنانی پڑے گی، اس کے بعد سارے گھر والوں کے دل میں، لیکن تمہارے باپ کا دل اتنی جلدی صاف نہیں ہوگا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ ویسے بھی میں نے تمہارے گھر کے سارے حالات جان لیے ہیں۔ وہ آج کل بہت پریشان ہیں کیونکہ تمہاری وجہ سے ان کی بہت بدنامی ہوئی ہے اور تمہاری بہنوں کا رشتہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ ایسے میں ایک چیز ان کی مدد کر سکتی ہے۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، دولت۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو بہت جلد ہر عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس لیے تمہیں صرف اسی چیز سے نہ صرف ان کی بلکہ اپنی بھی مدد کرنی ہے۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ وہاں پر ایک صندوق رکھا تھا،
اس نے مجھے صندوق کھولنے کو کہا۔ جیسے ہی میں نے وہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ اس میں بے تحاشا زیورات بھرے ہوئے تھے۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ سب تمہارے ہیں، تمہارے پاس اس سے بھی زیادہ دولت ہے، چاہو تو وہ ساری میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب تم نے اسی دولت سے اپنے گھر والوں کی مدد کرنی ہے۔ وہ مجھے طریقہ بتا رہا تھا۔ مجھے بے تحاشا خوشی ہوئی۔ بلا شبہ وہ میری بھرپور مدد کر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے بہت جلد گھر والوں کا میری طرف سے دل صاف ہو جائے گا۔ جب ہی ایک رات کی تاریکی میں گھر سے نکلی، میں دوسری گلی میں موجود اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، چہرے پر نقاب ڈالے تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میرے ہاتھ میں وہ خوبصورت زیورات تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، بری طرح گھبرا گئی کہ کہیں ابو نہ دروازہ کھولیں۔ اگر انہوں نے مجھے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھ لیا تو دھکے دے کر نکال دیں گے۔ میں مسلسل دستک دیے جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن یہ دیکھ کر جان میں جان آئی کہ امی دروازے پر تھیں۔ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میری ماں کتنی کمزور ہو گئی تھی، شاید گھر کی پریشانیوں نے ان کی یہ حالت کر دی تھی، اور پھر جو ذلت آمیز کام میں نے کیا تھا اس کے بعد تو ان کا یہی حال ہونا تھا۔ مجھے انہیں دیکھ کر بے اختیار رونا آنے لگا۔ تبھی میں نے جلدی سے اس پوٹلی میں موجود زیورات ان کے ہاتھ پر رکھے۔ کہنے لگی، امی مجھے معاف کر دینا، میں یہ زیورات آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر ایک دم سے میں واپس پلٹ آئی اور گلی کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ پیچھے امی مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی کہ اچانک آئی اور ایسے ہی چلی گئی، لیکن میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس پوٹلی کو کھول کر دیکھیں گی بھی یا نہیں۔ یوں 2-3 مہینے گزر گئے۔ میں سب کی نظروں سے چھپ کر اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اگر کوئی بھی محلے پڑوس کا آدمی دروازہ بجاتا تو جن زیادہ ہی دروازہ کھولنے جاتا تھا۔ میں گھر میں دبکی پڑی رہتی، ہر دستک پر میں چونک جاتی۔ ایسے لگتا جیسے اماں یا ابو مجھے لینے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایسے لگ رہا تھا ان کا دل ابھی تک میری طرف سے صاف نہیں ہوا۔ تبھی ایک دن میں جن زادے سے غصے سے کہنے لگی، تم نے جھوٹ کہا تھا۔ اگر دولت سے سارے عیب چھپ جاتے تو دیکھو، میرے ماں باپ نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ میں ساری زندگی ایسے ہی تڑپتے ہوئے گزار دوں گی۔ تو وہ کہنے لگا، حوصلہ رکھو، ان قریب تمہارے حالات بدلنے والے ہیں، وہ خود تمہیں لینے آئیں گے۔ وہ ایسے ہی مہربان لہجے میں مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں کیونکہ وہ امید دلانے والی باتیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے۔ ان کے گھر میں خوب شور شرابے ہنگامے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کھڑکی میں کھڑی حسرت سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی، جہاں پر میرا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا میرے باقی بہن بھائیوں کا۔ لیکن آج میں کتنی بے بس اور مجبور تھی۔ کیا تم اس شادی میں جانا چاہتی ہو؟ اچانک ہی آواز پر میں پلٹی۔ وہ جن زادہ تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا، مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ سب مجھے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، تمہیں کوئی بھی بے عزت نہیں کرے گا۔ اگر جانا چاہتی ہو تو بتاؤ، میں ابھی اسی وقت تمہارے لیے سارے انتظامات کر دیتا ہوں۔ تبھی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی 4 جن زادیاں آئیں جو مجھے تیار کر رہی تھیں۔ زیورات پہنائے، خوبصورت لباس پہنایا۔ میں نے تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں بے اختیار خود کو دیکھتی رہ گئی کیونکہ میں کسی حسین شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اتنے مہنگے زیورات، سونے چاندی کی کڑھائی سے تیار کردہ لباس پہن کر میں کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آخر کو میں ایک جن زاد سردار کی بیوی تھی۔ اب وہ میرے ساتھ انسانی روپ لیے میرا شوہر بن کر شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ لیکن میں بری طرح گھبرا گئی۔ اگر سارے مہمانوں کے سامنے ماں باپ نے مجھے بے عزت کر دیا تو شاید پھر سے زندگی جینے کی خواہش میرے اندر باقی نہ رہے۔ میں یہ سوچ کر خوفزدہ تھی۔ لیکن جن زاد نے تو جیسے ان پر سحر طاری کر دیا تھا۔ کسی نے بھی مجھے ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ ان کی آنکھوں میں شدید حیرت اور حسرت تھی۔ سب لوگ میرے خوبصورت زیورات اور لباس کو دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی مجھے کہنے لگا، ایسے لگتا ہے تم تو شادی کے بعد بدل گئی ہو، تم تو بہت خوش نصیب ہو،
تمہارے زیورات کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس کے برعکس میں نے اپنے ابو کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر نگاہیں پھیر لیں، لیکن امی نے مجھے سینے سے لگایا۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں وہ زیورات تم کیوں لے کر آئی تھی، کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہم پائی پائی کے محتاج ہو چکے ہیں۔ تم یقین کرو گی اس دن تو گھر میں کھانا بھی نہیں تھا، راشن پانی سب ختم ہو گیا تھا۔ میں شرمندگی سے کہنے لگی امی ایسے حالات کیوں ہوئے؟ تو وہ کہنے لگی جب تم 3 دن تک گھر سے غائب رہیں تو سارے محلے والے عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ سب کا کہنا تھا تم گھر سے بھاگ گئی ہو، جبھی تو ہم نے تمہیں اس گھر میں نہیں رکھا۔ سوچا کہ تمہیں گھر میں رکھیں گے تو پھر تمہاری بڑی بہنوں کے لیے پریشانی ہو جائے گی، ان کے لیے بھی رشتے نہیں آئیں گے۔ لیکن جب تم گھر سے چلی گئی تب بھی ان کے لیے ایک بھی رشتہ نہ آیا، اور ہر کوئی یہی کہتا کہ چھوٹی نے ایسا گل کھلایا ہے، بڑی بھی خراب ہوں گی۔ آہستہ آہستہ تمہارے ابو پریشان ہونے کی وجہ سے دکان پر بیٹھنا چھوڑ چکے تھے۔ یوں دکان بھی ختم ہو گئی، صرف ایک تمہارے بھائی کی تنخواہ آ رہی تھی، اسی سے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ لیکن پچھلے دنوں اس کی بھی فیکٹری بند ہو گئی، جبھی تو ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے۔ لیکن جب وہ تم قیمتی تحفہ مجھے دے کر گئیں تو مجھے یقین نہیں آیا کہ میری بیٹی ہماری اتنی مدد کرے گی۔ مجھے یقین ہے تمہارے ابو کا بھی تمہاری طرف سے دل صاف ہو جائے گا۔ انہی زیورات کو بیچ کر تو میں تمہاری بہنوں کی شادی کر رہی ہوں۔ دیکھو تو آج کتنے سالوں بعد اس گھر میں شہنائیاں بج رہی ہیں، اور تمہارے بھائی نے بھی کاروبار شروع کر لیا ہے، جبھی تو گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ امی بہت خوش ہو رہی تھیں۔ میں نے جن زادے کی طرف دیکھا، وہ مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر ہر کوئی مجھے دیکھتا ہوا کہنے لگا کہ اس کی شادی تو بہت اچھے خاندان میں ہوئی، کاش ہماری بیٹیوں کو بھی ایسا گھر مل جائے۔ میں دل ہی دل میں بے اختیار کہنے لگی کہ خدا نہ کرے کہ کسی دوسری لڑکی کی زندگی میری طرح برباد ہو، اور وہ مجبوری میں کسی جن زادے سے شادی کرے جیسے میں نے کی۔ پھر آخر کار میری بہنیں رخصت ہو گئیں اور گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے، لیکن میں واپس اسی گھر میں جا رہی تھی جس میں میں جن زادے کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن ایک رات اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ابو کھڑے تھے۔ پھر بالآخر انہوں نے مجھے معاف کر دیا، گھر آنے کی اجازت دے دی۔ اب میں نے جن زادے سے کہا کہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، حالات بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ جن زادہ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حالات ٹھیک ہونے کے بعد میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس رات میں ہمیشہ کے لیے امی ابو کے پاس آ گئی۔ جن زادے نے وہ سارا خزانہ مجھے دے دیا، کہنے لگا کہ اگر تمہیں کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو بس آنکھیں بند کر کے ایک بار مجھے یاد کر لینا، میں فوراً تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ اب میں خوشی خوشی گھر آ گئی، کافی دیر تک یہیں پر رہتی رہی، لیکن پھر سارے خاندان والے کہنے لگے کہ تم نے کیا اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے، یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ آخر کار میں ان کی باتوں سے تنگ آ گئی اور واپس اسی جن زاد کے قبیلے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات میں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ یہاں آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس نے مجھ پر جس قدر احسان کیا ہے، میری ہر خواہش پوری کر دی ہے، میں اب اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاروں گی۔ اور مجھے اپنے اس فیصلے پر کوئی شرمندگی نہ تھی، کیونکہ دنیا والوں کی نظروں میں تو میں گناہ گار ہو ہی گئی تھی۔ بھلے ہی انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں میرا ماضی پھر سے آگے ابھر کر سامنے آ جاتا۔ آج میں اسی جن زادے کے ساتھ اس کے قبیلے میں رہ رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے تو میں اپنے امی ابو سے ملنے چلی جاتی ہوں۔ اب یہی میری زندگی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔